معزز ناظرین کرام، مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر جب فتح بیت المقدس کے بعد بابل کو واپس ہوا تو اس نے وہاں پہنچ کر بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو قید کر دیا، اور حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے خاص اہتمام یہ کیا کہ ایک کنواں کھدوا کر اس میں ان کو ڈال دیا، اور اسی کنویں میں ایک شیر کو بھی ڈلوا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شیر ان کو پھاڑ کھائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کی طرف متوجہ بھی نہ ہوا۔ اذیت پہنچانا تو دور کی بات ہے، ادھر پروردگار عالم نے ایک نبی کو وحی کی کہ جا کر دانیال تک کھانا اور پانی پہنچاؤ۔ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مالک وہ کہاں ہیں؟ ارشاد ہوا کہ فلاں مقام پر جا کر آواز دو، جس جگہ سے تمہارے پکارنے کا جواب آئے اس کے قریب جا کر کھانا پانی پہنچا دو۔ وہ نبی اپنی جگہ سے روانہ ہو کر خدا کے بتلائے ہوئے مقام پر پہنچ کر حضرت دانیال علیہ السلام کا نام لے کر پکارے تو کنویں سے جواب ملا۔ جھک کر دیکھا تو وہ اسی کنویں میں پڑے تھے اور شیر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ نبی خدا نے کھانا پانی پہنچا دیا، پھر اسی طرح برابر عمل جاری رہا۔ ایک روایت کی بنا پر حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ کم سنی میں قید کیے گئے تھے 90 سال تک قید میں رہے۔ پھر جب بنی اسرائیل نے ان سے تمام امیدیں وابستہ کر لیں اور ان کو قید سے چھڑوانے کی جد و جہد کرنے لگے تو ان کو ایک نہایت گہرے اور کشادہ کنویں میں ڈال کر اس میں ایک شیر کو بھی ڈال دیا تھا۔ غرضیہ کہ حضرت دانیال علیہ السلام کنویں میں پڑے رہے، رات بھر عبادت میں گزارتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور شام کو اسی آب و طعام یعنی کھانے سے روزہ کھولتے تھے جو خدا کے برگزیدہ نبی کے ذریعہ سے ان تک پہنچا کرتا تھا۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام قید کی مشقت برداشت کر ہی رہے تھے کہ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ وہ یہ تھا کہ آسمان سے فرشتے فوج در فوج اس کنویں پر آ رہے ہیں جس میں حضرت دانیال علیہ السلام قید ہیں، اور وہ فرشتے حضرت دانیال علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ان قریب تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی اور تم نہایت بلند مقام پر پہنچو گے۔ بخت نصر جب صبح کو بیدار ہوا تو اپنے کیے پر سخت نادم ہوا اور حکم دیا کہ وہ جلد سے جلد قید خانے سے برآمد کر لیے جائیں۔ چنانچہ گہرے کنویں سے نکال لیے گئے اور بخت نصر ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، لیکن آپ کو عام قید خانے میں ہی رکھا۔